السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی سٹوری میں کمرس میں کہا گیا تھا کہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پوری آواز سنائی دی جائے۔ تو آج جو میں کہانی لے کے آیا ہوں وہ اس کہانی کا نام ہے بیجا لاڈ پیار۔ علی جو کہ اپنے ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا، ماں باپ اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لاڈ پیار اور نازک سے ساتھ اسے پالا گیا تھا۔ علی اسکول جاتا اور اپنے ساتھ بہت زیادہ پیسے لے کے جاتا، راستے میں چیزیں کھاتا، واپسی پہ چیزیں کھاتا، اور اسکول میں اگر کوئی آ جاتا چیزوں والا یا ریڑھی والا، خاص طور پر آئس کریم والا، تو وہ اس سے بھی آئس کریم کھاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس کے والد صاحب بیمار ہو گئے، اور بیماری کی صورت میں ان کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے اس کے اوپر لگ گئے، اور ان کی جاب بھی چھوٹ گئی۔ علی کی جو والدہ تھی وہ پھر سلائی کڑھائی کرنا شروع کر دیا اس نے، تاکہ علی کا جو اسکول ہے وہ تو پورا ہو سکے، لیکن چونکہ اسے شروع میں ہی بہت زیادہ فضول خرچ بنا دیا گیا تھا، اس لیے علی سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اسے پیسے کم دیے جائیں۔ ماں اسے سمجھاتی کہ بیٹا اب زندگی بدل گئی ہے، ہمارے آپ کے پاپا کی جاب نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم آپ کی ہر ایک بات مانیں، تو جس حساب سے زندگی گزر رہی ہے اس حساب سے گزارو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دن بدل دے اور پھر ہم ویسے ہی ہو جائیں۔ لیکن علی ایک کان سے بات سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کے اسکول کے باہر ایک آئس کریم بیچنے والا آیا۔ علی کے پاس پیسے نہیں تھے اور آئس کریم والے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آئس کریم والے نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتا پہلے تو تم بہت زیادہ آئس کریم کھاتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی کھلاتے تھے۔ علی نے ساری بات اسے بتائی، تو جو آئس کریم والا تھا وہ کہتا چلو ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو، آپ میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، کیونکہ اب تو میرے پاس آئس کریم ختم ہوگی، تو آپ ادھر سے آئس کریم کھا لینا۔ کیونکہ علی پہلے ہی بہت زیادہ فضول خرچ تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مفت کی آئس کریم ملی ہے، میں چلے جاتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ جانا شروع ہو گیا۔ آئس کریم والا جنگلوں میں سے گزرتا ہوا، پرانے مکانات میں سے گزرتا ہوا ایک جھونپڑی کی طرف چلے گیا اور کہا علی تم اندر بیٹھا، میں تمہارے لیے آئس کریم لے کے آتا ہوں۔ علی اندر بیٹھا، وہ جو آئس کریم والا تھا اس نے اس کو آئس کریم دی، اور علی کو ایسے لگا جیسے اسے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، اور علی سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا، اور ویران والا علاقہ تھا، بہت زیادہ ویران والا علاقہ تھا۔ جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اس کو اور بھی زیادہ اپنے آس پاس بچے دکھائی دیے۔ علی پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا، اور رونے لگ پڑا کہ میں نے اپنے امی ابو کے پاس جانا ہے۔ لیکن جو باقی بچے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی آئس کریم والا اپنے ساتھ لے آیا ہے، تو ہم بھی ادھر پھنسے ہوئے 3-4 دن سے، ایک دن میں ہمیں ایک صرف روٹی ملتی ہے، وہ بھی سوکھی ہوئی پانی کے ساتھ کھانی پڑتی ہے، اگر ہم وہ نہ کھائیں تو پھر ہمیں یہ مارتا ہے۔ تو علی کو اپنی ماں باپ کی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی کہ میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا جو زندگی چل رہی ہے، جس طرح گزارا ہو رہا ہے ویسے ہی گزارا کریں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور ہم بھی خوش رہتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ علی بہت رویا اور بہت زیادہ دعائیں کی اس نے کہ اللہ میاں ہماری مدد فرما۔ اتنے میں جب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ علی اسکول سے گھر نہیں آیا، تو وہ اسکول کے ہیڈ مسٹر سے انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے ہمارے بیٹے کو کہاں بھیجا ہے۔ تو جو اسکول کے ہیڈ مسٹر تھی اس نے کہا 3-4 بچے پہلے بھی ہوا ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہونے کی وجہ سے پولیس میں اطلاع نہیں دی، تو ہم پولیس میں اطلاع دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سراغ مل جائے۔ جو اسکول کے پرنسپل تھے اس نے پولیس والوں کو بتایا۔ پولیس والے جو تھے وہ کافی انٹیلیجنس بھی ہوتے ہیں، کچھ نالائق بھی ہوتے ہیں، لیکن کافی زیادہ تر انٹیلیجنس ہی ہوتے ہیں۔ انہیں جب پتہ چلا، ساری صورتحال کا پتہ چلا کہ کلفیوں والا آتا تھا لیکن 3-4 دن سے وہ نہیں آ رہا، تو انہوں نے ارد گرد پتہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کلفیوں والا ان کو مل گیا۔ پہلے تو کلفی والا مانا نہیں کہ میرے پاس کوئی بچے ہیں، کہتا میں تو غریب سا شخص ہوں، میں نے بچوں کا کیا کرنا۔ جب اسے پھینٹی پڑی، یعنی کہ جب مار پڑی، تو اس نے سب بک دیا۔ پولیس والے اس کی جھونپڑی میں گئے، اس تمام بچوں کو وہاں سے برآمد کر لیا۔ علی جب اپنی ماں کے پاس آیا تو بہت زیادہ رویا اور بہت زیادہ وہ پریشان تھا، اور 3-4 دن تک وہ صدمے سے باہر نہیں نکلا، اس وجہ سے کہ میرا اب کیا بنے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں
کہ بچوں کو زیادہ لاڈ پیار سے نہ رکھیں، کسی بھی وقت حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ میاں سب پہ رحم فرمائے، اپنے بچوں کو ان کی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہ دیں، اس میں ہماری سب سے بہتری ہے۔ چلیں پھر ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان رکھیں، شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔